امریکہ ایران پر مسلسل 10ویں روز بھی امریکہ کی جانب سے یہ لغار جاری ہے۔ جزیرہ قشم و بندر عباس میں دھماکے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ چابہار، کنارک اور شیراز کے علاقے بھی لرز گئے ہیں۔ بوش شہر کی بات کریں جہاں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہے اور امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی فوجی کمانڈ مراکز میزائل اور ڈرون لانچ کرنے والی جگہوں اور جو فضائی دفاعی تنصیبات ہیں اسے باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا بالکل ایسے ہی، اور دعویٰ کیا گیا کہ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ مئی سے اب تک تقریباً 900 تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ دیا گیا اور اسی طرح 45 کروڑ بیرل تیل کی منتقلی میں مدد فراہم کی، جبکہ ایران کا آبِ ہرمز مسلسل بند ہونے کا دعویٰ۔ اور پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ بین الاقوامی سمندری گزرگاہ سے جانے والے 2 آئل ٹینکرز میں دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی جو ممکنہ طور پر بارودی سرنگیں والے راستے سے گزر رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات پر ایران کے حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ کویت میں رفجان ایئر بیس پر حملہ کر کے امریکی میزائل سسٹم تباہ کر دیا گیا اور السلام ایئر بیس میں MQ-9 ڈرون ہینگر ٹارگٹ۔ پھر اس طرح بحرین میں امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام کو بھی نشانے پر رکھ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی ریڈار اور ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ تو دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ کشیدگی برقرار ہے، دونوں سائڈز پہ جو ہے نا وہ بہت سارے ویریبلز انکلوڈ ہے، سچویشن بہت ہی زیادہ فلوڈ ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ بہت کمپلیکس ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، ظاہر ہے۔ اور پھر دیکھیں نا ہم سچویشن کو تھوڑا صرف بھی اگر انالائز کریں کہ ایران پر تباہ کن حملے صدر ٹرمپ کی ہدایت تک جاری رہیں گے۔ تہران تعاون کرے یا نہ کرے آبِ ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل نہیں رکے گی۔ اب یہ جو امپورٹنٹ بیان ہے وہ کس کی جانب سے دیا جا رہا ہے؟ امریکی وزیر توانائی کی جانب سے، جنہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں لیکن ایران مذاکرات کے لیے تیار ہو تو جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق واشنگٹن میں ایران کے خلاف ممکنہ بڑے آپشنز اور آپریشن پر غور جاری ہے اور جنگ میں جو توسیع کا فیصلہ ہوا تو اسرائیل کی شمولیت کا امکان ہے۔ حملے پہلے سے زیادہ شدید ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی طیاروں کی تعیناتی سے متعلق حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ یعنی کہ سچویشن آپ کو ابھی تک نظر آ رہی ہے کہ امریکی وزیر توانائی کی جانب سے یہ کچھ کہا جا رہا ہے۔ ابھی تو جو بادی نظر میں جو جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اور جس صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کہنا، کچھ بھی انالائز کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک چیز تو خیر طے ہے کہ خدا نہ خواستہ اول تو یہ بات ہے کہ خطہ افورڈ نہیں کر سکتا دوبارہ اس طرح کی سچویشن جس سے ہم آلریڈی گزر چکے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت مجموعی طور پر ایک سپلائی چین، ایک گلوبل چین، ملکی حالات کیا رہے، انفلیشن کیا رہا۔ تو امید تو یہی ہے، دعا کو بھی یہی کہ دونوں فریق اس حوالے سے جو ہے وہ جلد راضی ہو جائیں۔ اور جی، امریکی فوج نے اردن میں ہلاک 2 فوجی کی جو شناخت ہے وہ بھی ظاہر کر دی ہے۔ آپ لوگوں کو کوئکلی بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہمارے پاس اطلاعات ہے۔ 25 سال کا فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز ہے اور 19 سال کی ایزابیلا گونزالیس شامل ہے۔ رواں ماہ کی اگر بات کریں تو ایران جنگ میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے اور 96% نے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک بیسکلی ملٹری انگیجمنٹ کے حوالے سے کچھ اسٹیٹس جو سامنے آئے ہیں اور آئی تھنک کہ یہ اٹس ویری کہ ایک طرح سے ایک روٹین کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی اس طرح کوئی سچویشن ہوتی ہے تو جس بھی ملک کی فوج وہاں پر انگیج ہوتی ہے تو اس حوالے سے پینٹاگون اپنی رپورٹ باقاعدہ جیسا اگر امریکہ کے بارے میں تو امریکہ کی جانب سے پینٹاگون کی جانب سے رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران 17 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 427 زخمی ہوئے ہیں۔ پھر نیو یارک ٹائمز سے اگر بات کریں تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پینٹاگون نے ایران جنگ میں زخمی درجنوں امریکی فوجیوں کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ اردن میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور ہیلی کاپٹر متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معلومات آپریشنل سیکیورٹی کے باعث پبلک نہیں کی گئیں۔ جنگ میں اب تک 1700 سے زائد ایرانی شہریوں کی اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے بہت سارے معاملات چونکہ یہ ڈسکریٹ ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں پبلک ڈومین میں اس طرح سے شیئر نہیں کی جاتی اور یہی جو ہے نا وہ انہوں نے موقف بھی ان کا سامنے آیا اس طرح سے امریکہ کا کہ ہم نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے نا بہت ساری چیزیں پبلک نہیں کی، لیکن جو ابتدائی طور پر رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے پینٹاگون کی بھی اور ان کی پکچرز بھی ہیں اور جو لڑکی جس کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ جو 25 سال کا لڑکا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح پھر جو انسائٹس ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ اب جی، کسی بھی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جنگ رکوانے کے لیے
कौन सबसे ज़्यादा मुतहरिक है, कौन सा मुल्क जो कि सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है। हमें कोई दो राय नहीं ये बात कहने में कि इसमें पाकिस्तान का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऐसी चीज़ों से गुजर चुका है। पाकिस्तान को ये पता है कि आगे मामलात खुदा न ख्वास्ता अभी भी और आगे किस जानिब बढ़ सकते हैं। अब जो सालिसी का जो एक रोल है वो जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा उभरता हुआ नज़र आ रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का। लेकिन एक बात हम कहते हैं कि ये तो वो इनसाइट्स हैं ना, जैसे कि अभी आप विजुअल्स देख रहे हैं, हम आते हैं इस खबर पर भी, ये तो वो इनसाइट्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि अगर खबर नहीं, ये डजंट मीन कि पाकिस्तान अपना एक जो बैकडोर डिप्लोमेसी का रोल है वो नहीं निभा रहा। वो एक चैनल चलता है तो ही मामलात यहाँ तक पहुँचते हैं। वो कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी आपके पास एक प्रोसेस है, वो कोई एक हैपनिंग चीज़ नहीं है कि ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं है कि जी आपने एक मुलाकात की, इसके पीछे एक एफर्ट्स लगते हैं और उस एफर्ट्स का जो एक समर है वो अब आपको विजुअल्स में दिख रहा है। अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ है सामने आ रही है, कशीदगी में कमी के बाद MOU पर दोबारा अमल दरामद शुरू होगा। और अच्छी बात यह है नाज़रीन कि वाशिंगटन और तेहरान से भी कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सिकंदर मोमिनी के दौरे से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। वो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान तो अपनी कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी शटल डिप्लोमेसी कर रहा है, हर फोरम पर बात कर रहा है, लेकिन बात ये भी समझने की है कि दोनों फरीकैन को भी चाहिए कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और जो फरीक आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उसकी बात का ही पास रखें, मान रखें और अपनी बयानबाजी बंद करें और तहम्मुल से टेबल पर बैठकर जो है ना वो मसाइल हल करने की कोशिश करें जनाब। बिल्कुल, बड़ी अहम बात है ये। और देखिए फिर इस तरह जो ये तो चले एक प्रोसेस ऑफ पीस एंड डिप्लोमेसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जिससे आपका हमारा हम सबका किचन वाबस्ता है, ईरान अमेरिका जंग की वजह से पूरी दुनिया की मईशत हिल कर रह रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल भूचाल है और जैसे कि खबर वही अंदाज ने आके शो में रोज़ाना हम जो कीमतें हैं उस हवाले से जो स्टैट्स से हम तक पहुँचाते हैं। तो जी आपको क्विकली बताते हैं कि बरतानवी ब्रेंट क्रूड 88 जबकि अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन शुरू हो गया है और हुकूमत ने अवाम पर बड़ी मेहरबानी की है जनाब, बहुत ज़्यादा। जहाँ पेट्रोल सिर्फ 35 पैसे सस्ता किया। आप देखें कितना बड़ा इम्पैक्ट है जो कि लोगों को दिया गया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दिस। जबकि डीजल ₹5.71 महंगा कर दी गया है और डीजल की जो नई कीमत है वो ₹360.06 और पेट्रोल की नई कीमत ₹315.80 हो गई है और कीमतें सिर्फ आज तक के लिए है। अब कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हम तो और अगर कल भी यही कुछ होना है तो फिर बेहतर है कि आप कुछ ना और करें। आज ट्यूसडे है, क्या है, ये तो मजाक है। ट्यूसडे है राइट।